وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ یوم القیامہ۔ بزرگوں اور بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اہل اسلام میں داخل کیا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آسانی سے ملتی ہے آدمی اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتا ہے، اور جو چیز مشکل سے ملتی ہے اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ تو یہ اللہ کا دین جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے ہمیں آسانی سے مل گیا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑی، تو ہم اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچان رہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، یہ اللہ کی خاص نعمت ہے، یہ دین کی نعمت، ایمان کی نعمت، ہدایت کی نعمت، یہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ تو اس کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اولاد یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور سب کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو یہ جو اولاد کی نعمت ہے، اولاد کے حقوق ہیں والدین پر، جس طرح سے والدین کے حقوق ہیں اولاد پر۔ عام طور سے یہ شکایت آج کل ہوتی ہے کہ ہماری اولاد بہت نالائق ہو گئی ہے، کہا نہیں مانتی ہے، بات نہیں سنتی ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا جو حق تھا ہمارے اوپر ہم نے ادا کیا یا نہیں کیا۔ اولاد کا حق ہم نے ادا کیا یا نہیں کیا۔ والدین کے حق تو بہت ہیں، اور اولاد کو چاہیے کہ ان حقوق کو ادا کرے۔ اور قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل میں۔ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اور پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اگر والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، دونوں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، تو ان کو اف تک نہ کہو، اور ان کو جھڑکو نہیں، ان کو ڈانٹو نہیں۔ بڑھاپے کا خاص طور سے ذکر کیا اس لیے کہ بڑھاپے میں تھوڑا مزاج بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے اور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اولاد کو تاکید کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ کوئی ناروا بات نہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بہت اچھے طریقے سے شریفانہ گفتگو ان کے ساتھ کرو۔ اور اس کے بعد یہ بات کہی گئی ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی اور انکساری کے بازوؤں کو ان کے لیے بچھا دو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک اولاد کا رویہ کیا ہونا چاہیے قرآن کی روشنی میں اپنے والدین کے ساتھ۔ ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں ہونا چاہیے، ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ آج کل آپ دیکھیے لوگ جواب دے دیتے ہیں، بوڑھے والدین کو جواب دے دیتے ہیں، ان کے ساتھ سخت کلامی کرتے ہیں۔
یہ بات کسی طرح سے مناسب نہیں۔ اور آگے فرمائے یہ سب کرنے کے بعد پھر آگے اور کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کر، جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی جب کہ میں چھوٹا تھا، بچپن میں میری پرورش کی۔ انسان کا بچہ بالکل مجبور ہوتا ہے، جانور کے بچے تو آپ دیکھیے دنیا میں آتے ہی دوڑنے لگتے ہیں، پانی میں ڈالیے تیرنے لگتے ہیں۔ انسان کا بچہ کچھ نہیں کر سکتا، اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں ایسی محبت رکھی ہے کہ ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، ہر طرح کی قربانی، ہر طرح کی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ خاص طور سے ماں کتنی قربانی دیتی ہے، اور اسی ماں کو بڑھاپے میں اولاد ڈانٹنے لگے تو کتنی بری بات ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے، ایک ماں اور باپ یہ دونوں مل کے کئی بیٹوں کی پرورش کر لیتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کر لیتے ہیں۔ کئی بیٹے مل کے بھی والدین کی دیکھ بھال نہیں کر پاتے ہیں بڑھاپے۔ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں کیا ہو رہا، والدین کے اتنے احسانات اور ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو والدین کے حقوق بہت ہیں، لیکن اولاد کا بھی حق ہے۔ اولاد کا ایک حق تو یہ ہے کہ ٹھیک طریقے سے ان کی پرورش کی جائے، اور سب لوگ کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے کپڑا لتا کا انتظام کرنا، بیمار ہو جائیں تو دوا کا انتظام کرنا، رہنے سہنے کے سب لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نقطہ نظر سے والدین کے اوپر اولاد کا ایک حق ہے کہ ان کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کریں۔ صرف پرورش ہی نہیں کرنا ہے، صرف کھلانا پلانا نہیں ہے، بلکہ ان کی تربیت کرنا ہے، ایمانی تربیت، اخلاقی تربیت، روحانی تربیت، اللہ کا نیک بندہ بنانا ہے انہیں، اللہ کا صالح بندہ بنانا ہے انہیں۔ اولاد سے محبت ایک فطری چیز ہے، اور تمام والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل روشن ہو جائے، کامیاب ہو جائے، اچھی بات ہے۔ لیکن مستقبل کا تعلق صرف اس دنیا سے نہیں ہے، اصل مستقبل کیا ہے؟ آخرت۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، آرام سے بھی گزر جائے گی، تکلیف سے بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت تو ہمیشہ رہے گی۔ وہاں اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو وہ حقیقت میں کامیاب ہے، وہاں جو ناکام ہو گیا وہ حقیقت میں ناکام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار، دانش مند، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد جو مرحلہ آنے والا ہے اس کی تیاری کرے۔ قبر میں سوال جواب ہوگا، اس کی تیاری کریں، جو مرحلے آنے والے ہیں اس کی تیاری کریں۔ یہ عقل مندی ہے، یہ دانش مندی ہے۔ والعاجز من اتبع ہواہ وتمنی علی اللہ الامانی، اور نادان آدمی وہ ہے جو خواہشات کا بندہ ہو، نفس پرستی میں مبتلا ہو، اور لمبی چوڑی آرزوئیں کہ میرے لیے تو سب کچھ ہے، عمل سے خالی اور تمنائیں آرزوئیں بہت لمبی۔ تو ہماری اولاد کا اصل مستقبل آخرت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ایک دن اسے جانا ہے۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو وہاں جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ حقیقت میں کامیاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکی زندگی کے بالکل ابتدا میں ایک خطبہ دیا، بہت مختصر اور بہت جامع خطبہ۔ آپ نے کہا ان الرائد لا یکذب اہلہ، قوم کا جو دیدبان ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، وہ اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا، اس کی غلط رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، بفرض محال میں کسی کو اگر دھوکہ دے بھی دوں، تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، ویسے تو میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، لیکن تم میرے قوم کے لوگ ہو، میرے قبیلے کے لوگ ہو، میرے خاندان کے لوگ ہو، میں تم کو دھوکہ تو دے نہیں سکتا۔ آپ نے کہا واللہ لتموتن کما تنامون، اللہ کی قسم تمہیں موت آئے گی جس طرح سے تمہیں نیند آتی ہے۔ یہ جو روزانہ ہم سوتے ہیں یہ بھی نیند کا ایک تجربہ ہے، یہ بھی موت کا ایک تجربہ، یہ نیند جو ہے یہ موت کا ایک تجربہ ہے۔ اور اسی میں دیکھیے جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے سوتا رہ جاتا ہے، صبح لوگ گئے اٹھ رہے اٹھا ہی نہیں رہے۔ تو آپ نے کہا کہ جس طرح سے تمہیں نیند آتی ہے اسی طرح سے ایک دن موت آ جائے گی۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، اس کے بعد تم کو اٹھایا جائے گا ایک دن جیسے تم نیند سے بیدار ہوتے ہو۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یا تو بہشت سربدی ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو اصل مستقبل آخرت ہے، اس کو بنانے کی فکر کرنا، ہمارے بچے آخرت میں کامیاب ہو جائیں، ان کا مستقبل روشن۔ اصل مستقبل یہ ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ ایسے فرشتے اس پر مقرر ہوں گے جو بہت سخت گیر ہوں گے، بہت تندخو ہوں گے، اور اللہ جو حکم دے گا نافرمانی نہیں کریں گے، جو حکم دیا جائے گا اس کو بجا لائیں گے۔ تو اس جہنم سے اپنے آپ کو، اپنے آل و اولاد کو بچانے کی فکر کرو۔ تو یہ بہت بڑا حق ہے اولاد کا کہ ہم ان کی ایسی تربیت کریں کہ ان کے اندر ایمان پختہ ہو جائے، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، رسول سے محبت پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ یوم القیامہ، تم میں ہر ایک نگراں ہے اور تمہاری نگرانی میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تم نے ان کی تربیت کیسے کی، تم نے ان کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اولاد، نئی نسل کی ایمانی تربیت کریں، اخلاقی تربیت کریں، ان کو اچھا انسان بنائیں۔ بہترین تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے وہ حسن اخلاق، کہ کردار کو سنواریں، ایک اچھا انسان ان کو بنائیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول اچھا ہو، گھر کے اندر دینداری ہو، گھر کے اندر دینداری ہوگی تو نسل کے اندر دینداری ہوگی۔ والدین نماز کے پابند ہوں گے، بچے بھی نماز کے پابند ہوں گے۔ گھر کی خواتین قرآن کی تلاوت کریں گی تو بچوں کو بھی قرآن سے دلچسپی پیدا ہوگی۔ تو جیسا ماحول ہوگا، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ جتنے بچے ہیں وہ بالکل پاک اور صاف پیدا ہوتے ہیں، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو والدین چاہے اس کو یہودی بنا دیں، چاہے نصرانی بنا دیں، چاہے مجوسی بنا دیں، جیسا ماحول ہوگا اسی میں ڈھل جائیں۔ وہ تو ایک نرم مٹی کی طرح ہے، جیسے چاہیے ڈھال لیجیے، جیسے چاہیے بنا لیجیے۔ تو ان کی اچھی تربیت کرنا یہ بہت ضروری ہے، شروع ہی سے ان کے اندر ایمان، توحید، آخرت، رسالت، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ان سب چیزوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں اخلاقی دینی لحاظ سے ان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ ہے موبائل کا۔
ابھی مولانا نے بتایا آپ کو کہ موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا مٹھی میں ہے. اچھا موبائل جو ہے اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، بھلائی بھی ہے، برائی بھی ہے، جیسے چاہے آپ اس کو استعمال کریں. تو اب اس زمانے میں سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچوں کے ہاتھ میں بھی ہے، بڑوں کے ہاتھ میں بھی ہے. تو موبائل سے بچانا تو بڑا مشکل ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ موبائل کے اندر جو برائی ہے اس سے ہمارے بچے بچ جائیں. یہ ہے سوال جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا تدبیر اختیار کریں کہ موبائل تو ہو ہمارے بچے کے ہاتھ میں، لیکن موبائل کے شر سے، اس کی برائی سے، اس کی خرابی سے وہ بچ جائے. تو آپ جانتے ہیں کہ جو کمپیوٹر ہوتا ہے، کمپیوٹر میں ایک سسٹم ڈالا جاتا ہے اینٹی وائرس. وہ اینٹی وائرس کیا کرتا ہے؟ اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتا. اینٹی وائرس اگر نہیں ہوگا تو آپ کا موبائل سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. تو ہمیں اپنے بچوں کے دل اور دماغ میں اینٹی وائرس جو ہے وہ ڈالنا ہوگا، اور وہ اگر ہم کامیاب ہو گئے اس میں تو موبائل کے شر سے وہ بچ جائیں گے. یہ اینٹی وائرس کیا ہے؟ یہ اینٹی وائرس یہ ہے کہ آپ بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ تم کہیں بھی رہو اللہ کی نگرانی سے نہیں بچ سکتے. یہی اینٹی وائرس ہے. ان کو ایک دم سے پلا دیجئے بچپن ہی سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا نگراں ہے، تم سب سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. انہ علیم بذات الصدور، وہ دل کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے، نگہبان ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نگاہوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے اور سینوں کے اندر جو ارادے ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے. کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ یقین اگر بیٹھ جائے گا تو تنہائی میں بھی ہمارا بیٹا ہوگا، ہمارا بچہ ہوگا، اس کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، غلط استعمال نہیں کرے گا. اس لیے کہ اسے یہ یقین ہے کہ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ کی نگرانی ہے، آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے ایک ایک چیز کے بارے میں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کیا ہے اس کا صلہ ملے گا، اور اگر برائی کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی. تو اس طرح سے اگر تربیت ہوگی تو ہم ان کو بچا لے جائیں گے، بہت سے فتنوں سے ان کو بچا لے جائیں گے. تو پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے کہ گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں، بچوں کی تربیت شروع ہی سے کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی اسی طرح سے تربیت کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھا تھا. آپ نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، کہا بیٹے چند باتیں میں تم کو بتاتا ہوں. بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ آپ نے متوجہ کیا، اور اس کے بعد بتایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے حقوق کا لحاظ کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک ہے، تم احکام الہی کا پاس و لحاظ رکھو، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ رہے گا. پھر آپ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو. یہی توحید ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں، کوئی نہیں کچھ دے سکتا، سب کچھ اللہ کے پاس. بچے کو اسی طرح سے بچپن میں یہ بات سکھائی جا رہی، مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو. سورہ فاتحہ میں ہم یہی اعلان کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو اس طرح سے بچپن سے ان کے اندر توحید، آخرت، رسالت، یہ سب چیزیں بیٹھانے کی ضرورت ہے. نماز کی پابندی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع واضربوہم لعشر، بچے 7 برس کے ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے کہو، 10 برس کے ہو جائے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سزا بھی دے سکتے ہو. حالانکہ نماز ابھی فرض نہیں ہے، لیکن بچپن سے جب عادت ہوگی تو نماز کی پابندی کریں گے. روزہ رکھنے لائق ہو جائے تو ان کو دھیرے دھیرے روزہ رکھواؤ. تو یہ تربیت ان کی کرنی بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ ہمیں اپنے سماج، اپنے گاؤں، اپنے محلے پہ نظر رکھنی چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے.
اس لیے کہ ہمارے بچے اسی سماج میں رہیں گے، ہمارے بچے وہیں کھیلیں گے کودیں گے، اپنے ہمجولیوں کے درمیان رہیں گے۔ تو اگر گاؤں کا ماحول اچھا ہوگا تو اس کا اثر تمام بچوں پہ پڑے گا، اور ماحول اگر برا ہوگا تو اس کا اثر تمام بچوں پہ پڑے گا۔ تو گاؤں کا جو ماحول ہے اس کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، نیکیوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں، برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اس کو طاقت سے مٹا دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، طاقت سے نہیں مٹا سکتا تو زبان سے اس کے خلاف بولے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر کسی وجہ سے زبان کا استعمال بھی نہ ہو سکتا ہو، دل میں تکلیف ہونی چاہیے، دل میں کڑھن ہونی چاہیے، اور یہ عزم ہونا چاہیے کہ جب میرے پاس طاقت ہوگی میں برائی کو ختم کروں گا۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے، یعنی برائی کو دیکھ کے تکلیف تو ہو، اگر تکلیف بھی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان مر گیا۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو برائی کو دیکھ کے تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اور اس کو مٹانے کی، ختم کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے محلے، اپنے گاؤں اور اپنے سماج کو صحیح رخ پہ لے جانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے بچے بھی اس سے اچھی طرح سے اثرات قبول کریں اور منفی اثرات ان کے اوپر نہ پڑیں۔ کن بچوں کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے بچے، اس پہ نظر رکھنی چاہیے، کب آتے ہیں کب جاتے ہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ سویرے آ جائیں، سویرے سو جائیں، سویرے اٹھیں۔ آج کل دیکھیے معاملہ ایک دم الٹا ہو گیا ہے، ہمارے بچے دیر تک جگتے ہیں اور صبح میں سویرے نہیں اٹھتے ہیں، دیر تک سوتے ہیں۔ برکت کا جو وقت ہے صبح کا، اس وقت سوتے رہتے ہیں۔ ان معمولات کو صحیح کرنا ہوگا، یہ ان کی صحت کے لیے بھی مضر ہے، ان کی جسمانی تربیت بھی کرنی ہے، اخلاقی تربیت بھی اور ایمانی تربیت بھی۔ تو ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ نے ایک مثال دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ اچھی صحبت کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی عطر فروش کی دکان پہ بیٹھیں، یا تو کچھ عطر خریدیں گے، نہیں تو خوشبو تو ملے گی ہی کچھ نہ کچھ۔ اور بری صحبت کی مثال ایسے جیسے لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھے تو دھواں بھی لگے گا، اور کوئی چنگاری اڑ کے گر گئی کپڑے پہ تو کپڑا بھی جلے گا۔ تو اسی طرح سے اچھی صحبت اور بری صحبت، صحبت صالح ترا صالح کند، اچھی صحبت ہوگی تو آپ بھی اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے۔ تو اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر تیسری چیز ہے مکتب ہے، مدرسہ ہے، اسکول ہے، بچے وہاں جائیں گے، وہاں پڑھیں گے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا مکتب معیاری ہو، وہاں اچھی تعلیم ہو، کیونکہ وہ بنیادی تعلیم ہے، اور بنیادی تعلیم اگر اچھی ہو جائے گی تو وہ بچہ ہمیشہ اچھا رہے گا۔ عمارت کی بنیاد اگر مضبوط ہے تو عمارت مضبوط رہے گی، اور بنیاد اگر کمزور ہو گئی تو عمارت کمزور ہوگی۔ تو جہاں تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے، جو ابتدائی تعلیم ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، وہاں بنیادی دینی تعلیم بھی ہوگی، اور چیزیں بھی بچے سیکھیں گے۔ تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے گاؤں کا مکتب معیاری ہو، مکتب اچھا ہو، مکتب کے اوپر خرچ کیجیے، اس کی عمارت اچھی ہو، وہاں اچھا ماحول ہو، وہاں اچھے استاد رکھیے، اچھی تنخواہ دیجیے، اچھا اسٹینڈرڈ بنائیے، اچھا معیار بنائیے۔ وہ بنیاد ہے، وہ کمزور نہیں ہونی چاہیے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گاؤں کے مکتب کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کیجیے، کوئی مشکل کام نہیں، ہم اپنے تمام کام کرتے ہیں، تو وہ تو ہماری نسلوں کو تیار کرنے کے لیے نرسری ہے، بنیاد ہے، اس پر تو سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مکتب کی تعلیم اگر اچھی ہو گئی تو ہمارے بچے دین کی بنیادی تعلیم اتنا سیکھ لیں گے، پھر کہیں بھی جائیں گے انشاءاللہ وہ اپنے دین سے دور نہیں ہوں گے۔ آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، جائزہ لیں گے تو مکتب میں جو ہم نے یاد کر لیا وہ آج تک یاد ہے، قرآن کی جو صورتیں یاد کر لی آج تک یاد ہیں، جو دعائیں یاد کر لی آج تک یاد ہیں۔ تو بچپن میں جو چیز یاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ تو مکتب کو معیاری بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بچے مدرسے میں جائیں گے، اسکول میں جائیں گے، تو اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ ہمارے اپنے اسکول ہوں، اس لیے کہ جو غیروں کے اسکول ہے وہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تہذیب بھی سکھاتے ہیں، اپنا کلچر بھی سکھاتے ہیں، اپنی چیزیں بھی بچوں کے اوپر وہ مسلط کرتے ہیں۔ تو
یہ اندیشہ رہتا ہے، یہ خطرہ رہتا ہے کہ ہمارے بچے کہیں ہمارے دین سے دور نہ ہو جائیں، اپنے ایمان اور اپنی تہذیب سے دور نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمارے اپنے ادارے ہوں، ہمارے اپنے اسکول ہوں، جہاں دینیات کی بھی تعلیم ہو، جہاں اسلامیات کی بھی تعلیم ہو، جہاں اچھا ان کو ماحول ملے، جہاں نماز پڑھنے کا بھی موقع ہو، ورنہ بہت سے ایسے اسکول ہیں کہ جمعہ پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیتے۔ تو اس بات کی بڑی اہمیت ہے، بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے انتظام میں معیاری اچھے اسکول قائم کریں اور ہمارے بچے بھی اعلیٰ تعلیم میں جائیں۔ دیکھیے، تعلیم کے سلسلے میں اسلام نے کوئی دین اور دنیا کی تفریق نہیں کی ہے، تمام چیزیں جو مفید ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، اور علم کے ہر میدان میں ہمارے بچوں کو آگے جانا چاہیے۔ جہاں ایک طرف ہم کو ضرورت ہے دینی علوم کے ماہرین کی کہ ہمارے پاس مفسر بھی ہوں، محدث بھی ہوں، فقیہ بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، وہیں ہم کو ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، ایڈوکیٹس بھی ہوں، ہر فیلڈ کے ماہرین کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں صرف ڈاکٹر نہیں چاہیے، ہمیں ایسا ڈاکٹر چاہیے جو مومن ڈاکٹر ہو، ہمیں ایسا وکیل چاہیے جو مسلمان وکیل ہو، ہمیں ایسا انجینئر چاہیے جو صاحب ایمان ہو، وہ اپنے ایمان کے تقاضوں کو کبھی نظر انداز نہ کرے۔ تو تعلیم کے میدان میں اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کو تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں، 2-3 میدانوں میں ہم کو کوشش کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی نسل کو دیندار بنائیے، دوسری یہ ہے کہ اپنی نسل کو تعلیم یافتہ بنائیے، ایجوکیشن کے میدان میں ہمارے نوجوان آگے جائیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ معاشی لحاظ سے بھی مضبوط بنائیے قوم کو۔ مالی لحاظ سے پریشان ہوں گے، معیشت کمزور ہوگی تو اس کے اثرات بہت سی چیزوں پر پڑیں گے، تو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حلال طریقے سے کمانے کی ترغیب دی گئی ہے، وہ بھی عبادت کا کام ہے، وہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے، تجارت کی بڑی فضیلت ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، بڑی بشارتیں دی گئی ہے، تو اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ معاشی لحاظ سے بھی قوم آگے بڑھے، معیشت ہماری مضبوط ہو، اور جو انتظام اسلام نے کیا ہے غربت کو ختم کرنے کے لیے اور غریبوں کی مدد کے لیے، زکوٰۃ کا نظام ہے، صدقات کا نظام ہے، خیرات کا نظام ہے، صدقہ فطر کا نظام ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ گاؤں کی سطح پر اگر ہم اجتماعی طور سے اس نظام کو مستحکم کریں، ہمارا بیت المال ہو، جہاں زکوٰۃ اکٹھا کریں، ہم صدقات اکٹھا کریں، صدقہ فطر اکٹھا کریں، خیرات اکٹھا کریں، اور اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ حالات کے اندر بہت سدھار آئے گا۔ اور غریبوں کی مدد کا 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ان کی مالی مدد کر دیں، کھانے پینے کی مدد کر دیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن زیادہ اہم طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنے پیر پر کھڑا کر دیں، روزگار کرا دیں، ان کے لیے کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں، چھوٹا موٹا روزگار کر لیں، تو اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج وہ زکوٰۃ لینے والے ہیں، کل اللہ چاہے گا تو زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے۔ تو یہ بہت مشکل کام نہیں، تھوڑا سا منظم کرنے کی ضرورت ہے، تو معاشی لحاظ سے ہم اپنی قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس وقت جو عظمت گروپ کی طرف سے تعلیمی بیداری کی مہم چلائی جا رہی ہے، اس میں 2 باتیں لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ رکھی جا رہی ہے کہ سب کا ایڈمیشن کرائیے، ہر بچے کا داخلہ ہونا چاہیے، کوئی بچہ ایسا نہ ہو جس کا ایڈمیشن نہ ہو، جس کا داخلہ نہ ہو، چاہے اسکول میں، چاہے مکتب میں، چاہے مدرسے میں، کہیں نہ کہیں بچے پڑھیں۔ اچھا، کچھ بچے غریب ہو سکتے ہیں، تو جو لوگ صاحب حیثیت ہیں مدد کریں، ان کا تعاون کریں، ان کا داخلہ کرا دیں، ان کی فیس کا انتظام کر دیں، کتابوں کا انتظام کر دیں، یونیفارم کا انتظام کر دیں، غربت کی وجہ سے کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ ایک اپیل تو یہ ہے، اور دوسری اپیل یہ ہے کہ ایسے اسکولوں میں داخل کریں جہاں ان کا دین اور ایمان بھی محفوظ رہے۔ بہت سوچ سمجھ کر کے اسکولوں کا انتخاب کریں۔ ہم اگر کسی اسکول میں اپنے بچے کو داخل کراتے ہیں تو اپنے بچے کا مستقبل ان کے حوالے کرتے ہیں، تو ہم کو سوچ سمجھ کر کے دیکھنا چاہیے، انتخاب کرنا چاہیے کس کے حوالے ہم کر رہے ہیں۔ ضرور دیکھ لیں اچھی طرح سے کہ جہاں اسلامیات کا بھی نظم ہو، تربیت کا بھی نظم ہو، ان کا ایمان بھی محفوظ رہے، تعلیم میں بھی وہ آگے ہوں، ایسے اداروں کا انتخاب کریں۔ یہی 2 اپیلیں ہیں جس کو لے کر کے ہم لوگ گاؤں گاؤں جا رہے ہیں، لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بھی اس پہ توجہ دیں گے۔